السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے،
یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عاقبت کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی میں آج ہم اس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ نہ دنیا ہی قابل فخر ہے اور نہ آخرت ہی بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ قرآن جن لوگوں کی طرف آیا وہ آج کے ترقی یافتہ زمانے کے لوگ نہیں تھے، بلکہ صحرا میں زندگی بسر کرنے والے بدو اور اجٹ لوگ تھے۔ جب ان کے کانوں تک محمد رسول اللہ کی آواز پہنچی کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو ان کے کان کھڑے ہوئے کہ یہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، کون سی بات کرتا ہے، کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی کی آواز پہ وہ رحمت کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف بڑھے، اور جب اللہ کے نبی کی آواز کانوں میں پڑی کہ تمہیں کس انداز کی زندگی بسر کرنا چاہیے، کون سی تمہاری زندگی تمہارے لیے اس دنیا میں بھی رحمت ہوگی اور تمہاری آخرت کی کامیابی کا بھی سبب، وہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، احکامات کو سنتے ہیں تو سو کے نہیں، بیدار رہ کے، غافل ہو کے نہیں، بلکہ اپنی عاقبت کو بنانے کے لیے، اپنی دنیا کو بہترین بنانے کے لیے ان کے سامنے سوچ ہی ایک تھی کہ کامیابی، اور کیا کامیابی، دنیا میں مال و زر کو اکٹھا کرنا، دولت کے انبار لگانے، جاگیر بنانی نہیں، بلکہ ان کی سوچ یہ تھی کہ اس دنیا میں محنت کر کے، جد و جہد کر کے، کوشش کر کے اپنی آخرت کو بنا لیں۔ اور یہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا نا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، یعنی جو اللہ کی آواز کو سن کے اللہ کے احکامات کو قبول کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد اور لیڈر سمجھتے ہیں، ان کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، تو ان کی زندگی کیسی بھی تھی پہلے، اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اپنی رحمت کے دامن میں لے لے گا۔ وہ لوگ پریشان ہوئے کہ ہماری زندگی کیسی تھی، ہمارے لیل و نہار کیسے بسر ہوتے تھے، ہم نے آج تک کیا کھویا اور کیا پایا۔ وہ یہ سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں،
رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، میرے محبوب یہ تیرے ساتھی جو تمہارے سامنے زانو تلمس طے کر رہے ہیں، جو تم سے سیکھ رہے ہیں، جو تیری سن رہے ہیں، جو اپنے آپ کو بدل رہے ہیں تیرے کہنے کے مطابق، یہ تیری کوشش سے نہیں بلکہ تیرے اللہ کی رحمت سے آئے۔ صحابہ کے کردار پہ نظر ڈالی جائے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ یہ لوگ کیسے تھے، کہاں کہاں سے تو نے ان کو اٹھایا، کیسے کیسے ان کے کردار تھے اور یہ کیا بن گئے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو میری آواز پہ لبیک کہتا ہے، جو میرے محبوب کی سنتا ہے، میں اس کے دل میں یوں ہی انقلاب پیدا کرتا ہوں۔ اور انقلاب محمد رسول اللہ کے صحابہ کا سا نہ پہلے پیدا ہوا ہے اور نہ آج تک پیدا ہوا، نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی ہم زندگی بسر کرنے کا حد کر لیں اور پھر اس عہد کو نبھائیں، ویسا نہ کر سکے، کچھ کر کے دکھائیں، تو اللہ کی رحمتوں کا ویسے نزول ہوگا جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ ہوا۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام بھیجنے شروع کیے، مکہ فتح ہو گیا تو بہت سارے لوگ آنے شروع ہوئے، لیکن اللہ کے نبی کے پیغام میں وہ کشش تھی کہ یہ نظارہ دیکھنے کے بعد لوگ لگاتار آئے۔ ان سے پہلے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جن تک پہنچا اور وہ اللہ کی نظر رحمت میں محمد رسول اللہ کے صحابی بننے کے حقدار تھے، اللہ ان کو لے کے آیا ہے۔ رسول ثقلین علیہ الصلوۃ والسلام نے دور یمن کے علاقے میں ایک رئیس کے متعلق سنا کہ وہ بڑا دانا بینا آدمی ہے، صاحب عقل و شعور ہے اور بہت بڑی طاقت بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ اس دور دراز علاقے میں بھی اللہ کی آواز کو پہنچنا چاہیے۔ اپنے ایک محبوب صحابی کو ارشاد فرمایا کہ یہ میرا پیغام لے کے تم اس کے پاس جاؤ۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے اس کے پاس جاتے ہیں۔ بہت بڑا رئیس ہے، ذوالقلا، صرف رئیس نہیں، تاریخ کہتی ہے کہ جو اس کے ساتھی تھے، اس کی قوم تھی، وہ صرف اپنے قائد اور لیڈر کو اپنا سردار ہی نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس کے مطیع و منقاد تھے، اس سے انتہا درجے کی محبت رکھتے تھے، وہ اس کی محبت میں غرق تھے۔ پورے علاقے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں جو ذوالقلا کی حیثیت ہے۔ اس طرح لوگ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے؟ مورخ کہتا ہے کہ اتنا خوبصورت آدمی تھا، اتنا اللہ نے حسن دیا تھا کہ جب وہ باہر نکلتا تھا تو اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال کے نکلتا تھا۔ سبب کیا تھا؟
کہ لوگ فتنہ میں نہ پڑ جائیں اور اس کو نظر نہ لگ جائے. اتنا خوبصورت انسان تھا. وہ انسانوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے، ان کے فتنہ میں مبتلا ہونے کے خوف سے اپنے چہرے پہ پردہ ڈالتا تھا، کپڑا ڈالتا تھا. کب؟ جب وہ کافر تھا. اور اب جب قرآن کہتا ہے، محمد رسول اللہ نے کہا، ہم اطاعت گزار، اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھنے والے، قرآن کو محبت سے پڑھنے والے، رسول کی آواز پہ لبیک کہنے والے، دعویٰ ہے. لیکن قرآن اور محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ہم اپنی بیٹی کے چہرے کو بھی نہیں ڈھانپتے. قرآن نے واضح طور پہ کہا ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن. اور سبب کیا تھا؟ کہ کہیں تیرے چہرے پہ نگاہ پڑ کے انسان فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، اور تیرے چہرے پہ نگاہ پڑ کے تیری عظمت کو داغ نہ لگ جائے. ایک سوچ تھی قرآن نے جو دی اور محمد رسول اللہ نے دی. کیا ایسی بات ہے کہ ہم اس کو سوچیں؟ میں بھی، آپ بھی، اور معاشرے کا ہر فرد جو کلمہ توحید و رسالت پڑھتا ہے وہ سوچے بد نصیبی ہے ہماری، بلکہ انتہا درجے کی بد نصیبی. اور رونا اور پیٹنا یہ نہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اس کو اپنا چہرہ چھپانا چاہیے. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے چہرے کو ڈھانپ کے نکلو. یہی بات نہیں ہے. آج اتنی اریانی ہو گئی ہے مسلمان میں اور مسلمان کی آل اور اولاد میں. کہوں تو سخت الفاظ ہیں لیکن ہے حقیقت. جب تک مسلمان میں غیرت تھی، ایسا لباس مسلمان کی بیٹی کا نہیں تھا جو اب لباس ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورے لباس کے متعلق کہتے ہیں کہ ایسا لباس ہونا چاہیے عورت کا کہ اس کے اعضاء نظر نہ آئیں. آج میری بیٹی، تیری بیٹی جو پاجامہ پہن کے بازار میں نکلتی ہے، سارے انسانوں کی نگاہیں اس پہ پڑتی ہیں، اس کی ٹانگوں کا ہر عضو نظر آتا ہے. کہاں گیا اسلام؟ کہاں گئی وہ تعلیم؟ کیا ہے قرآن؟ کیا محمد رسول اللہ کا فرمان؟ تیرا معاشرہ اس لیے تباہی کے گھاٹ اتر رہا ہے کہ تم نے اور میں نے محمد الرسول اللہ کے فرمان کو طلاق دے دی. ہمارے گھروں میں سب کچھ ہے، اگر نہیں تو اللہ کا قرآن نہیں اور محمد رسول اللہ کا فرمان نہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کی طرف پیغام بھیجا جو انسان باہر نکلتا تھا تو لوگوں کو فتنہ سے بچانے کے لیے اپنے چہرے پہ چادر ڈال کے نکلتا تھا. اتنا خوبصورت تھا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ خوبصورتی کو چھپانا چاہیے، انسان فتنہ میں نہ پڑ جائیں یا خود انسان پریشانی کا شکار نہ بن جائے. جب رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مدینہ میں یہود آنے جانے والی مسلمان عورتوں پہ آوازہ بلند کرتے تھے، ان کے گریبان تک جب ہاتھ پہنچتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ اللہ والوں، تمہاری بہو بیٹیوں اور کافر کی بہو بیٹیوں میں امتیاز کیا ہے؟ اللہ نے امتیاز پیدا کیا اور کہا اپنے چہرے کو ڈھانپ کے نکلو.
تاکہ کوئی تم پہ آوازہ نہ کر سکے, کوئی نگاہ نہ اٹھا سکے, پتہ چلے کہ یہ مسلمان کی بیٹی جا رہی ہے, مسلمان کی بہو جا رہی ہے, مسلمان کی بہن جا رہی ہے. سچ کہتا ہے کافر, سچ کہتا ہے یہودی. فرق ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرق پیدا کیا. تو صحابیات کہتی ہیں کہ ہم بازار میں چلتی تھی تو اس طرح دیوار کے ساتھ لگ لگ کے چلتی تھی کہ گھس گھس کے ہمارے کپڑے پھٹ جاتے تھے. میری تیری بیٹی اب کیسے چلتی ہے؟ سوچو, سوچنے والی باتیں ہیں. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے غافل مسلمانوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری محترم مکرم بیٹی, بہن, ماں, بہو کے لیے حکم دیا کہ اپنے چہرے کو چھپا کے نکلو. اگر نکلنا پڑے تو اس طرح دیوار کے ساتھ مل کے چلو کہ کسی آدمی کی نگاہ تم پہ نہ پڑ سکے اور تمہارا اس کا کندھے سے کندھا نہ مل سکے, تمہیں کوئی خطرہ نہ ہو. مرض و بربادی ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ اللہ کے دین کو قبول کر لو, تفلحو, اس میں فلاح ہے. زندگی تم کیسے بھی بسر کرتے ہو, کتنی اچھی تمہاری زندگی ہے, کیسے بھی تمہارے لیل و نہار ہیں, لوگ تم کو سلام کہتے ہیں, تجھے فخر ہوگا, تکبر بھی ہوگا تیرے اندر, لیکن اسلام کی طرف آؤ. اسلام تیری اس زندگی کو بھی باوقار زندگی بنائے گا اور وہ زندگی سنوار دے گا جس زندگی کے لیے انسان وہاں پریشان ہوگا لیکن حل کوئی نہیں ہوگا. رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر نے جا کے نبی کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس تک پہنچائی. نبی کائنات چاہتے کیا ہے, کہتے کیا ہے, کیا پیغام ہے, کس کا پیغام ہے. جب کونین کے آقا محمد رسول اللہ کی باتیں بتلائیں, قرآن سنایا, تو وہ سمجھتا ہے کہ اگر سننے والی بات ہے تو یہی جو محمد رسول اللہ کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. غور فرمائیں, میں نے عرض کیا تھا کہ صحابی کا ہر قدم, اس کی زندگی کا ہر رخ ہمارے لیے سبب رہنمائی ہے. اگر نہ لی تو پھر جو اللہ کرے. کہنے لگا میں محمد پہ ایمان لاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن میں محمد رسول اللہ کے پاس خود کیوں نہ جاؤں, جس کا یہ کلام ہے, جس کا یہ پیغام ہے. میں اس مقدس شخصیت کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں. دور یمن سے روانہ ہوا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے. دیکھوں جس کا یہ پیغام ہے, جس کا یہ فرمان ہے, وہ آپ شخصیت کیسی ہے. ہم ہزاروں نہیں لاکھوں بار سنتے ہیں, ایک حدیث نہیں, 10 20 50 نہیں, سینکڑوں نہیں, ہزاروں سنتے ہیں, لیکن کبھی خواہش پیدا ہوئی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا مطالعہ کیا جائے کہ محمد رسول اللہ ہے کیا, تھے کیا, نہیں ہے. چلا رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. چہرہ اقدس و مقدس دیکھا تو کہا جو تیری بات تھی تو اس بات سے بھی کمال ہے. تیرے جیسا نہ دیکھا, تیرے جیسا نہ پایا, اور نہ تیرے جیسا کوئی پیدا ہو سکتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کی غلامی کو قبول کرتا ہوں. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو پھر یمن کے ایک علاقے کا سردار
محمد رسول اللہ کا غلام بن جاتا ہے. اللہ کے نبی کی باتیں سنی, غور کیا, نتیجتاً اس بات پہ پہنچا کہ یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے اور اللہ چاہتے ہیں اس زندگی میں وہ کردار پیدا کرو جو کردار تمہیں آخرت میں کامیاب کر دے. سردار ہے, لاکھوں متی و منقاد ہیں, لاکھوں مؤدب لوگ ہیں, سلام کرنے والے ہیں, سب کچھ چھوڑا, کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ کا غلام بن گیا. یرموک کے لیے تیاری ہو رہی, اور یہ یرموک ان اسلامی جنگوں میں سے ایک جنگ ہے جو انتہائی خوفناک اور دہشت ناک تھی. زبردست قتال تھا, خون بہا, مسلم اور غیر مسلم کا. بڑی جنگوں میں سے, لرزہ خیز جنگوں میں سے ایک جنگ تھی رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام اپنی سرداری کو پانے کی بجائے رحمت کائنات محمد الرسول اللہ کی غلامی کو پسند کرتا ہے. اور عرض کی اللہ کے نبی, میں بھی اللہ کے دین کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں. یرموک میں شامل ہوا, کردار ایسا بنا, فکر ایسی بنی کہ یرموک میں گھوڑوں کا جو لشکر تھا, گھڑ سواروں کا دستہ, رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ان کا سپہ سالار بنایا کہ جاؤ, عیش و طرب کو چھوڑا, سرداری کو چھوڑا, قیادت کو چھوڑا, لوگوں کی سلاموں کو چھوڑا, غلاموں کو چھوڑا, خود کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ کا غلام بنا. اور اگلا قدم یہ ہے کہ اللہ اپنے دین کے لیے منتخب کیا ہے تو شہادت سے نواز کے مجھے جنت کی راہ. اور پھر وہاں ایک کردار ادا کیا ہے, ایسا کردار کہ وہ تاریخ کے اوراق میں روشن باپ کی حیثیت رکھتا ہے. وہ کمال دکھایا, اس جرأت کا مظاہرہ کیا کہ یرموک میں میدان میں جہاں بڑے بڑے دلاوروں کا تذکرہ آتا ہے وہاں اس محمد الرسول اللہ کے غلام کا بھی تذکرہ آتا ہے. یمن کا رہنے والا ہے, دور دراز سے آیا ہے, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کا غلام بن گیا. دن رات اللہ کے لیے, دن گھوڑے کی پیٹھ پہ اور رات مصلی پہ, رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کے بعد وہ اپنی دنیا کی سرداری کو بھول گیا اور دنیا کی چودراہٹ کو بھول گیا, دنیا کی اس عظمت اور وقار کو بھول گیا جو اس کو عظمت اور وقار ملا تھا. وہ تو لوگوں کا اس طرح رہنما تھا, قائد تھا کہ اس کی آواز پہ لوگ اپنی جان قربان کرنے کو ہر وقت تیار رہتے تھے اور اس کے دیدار کے بھوکے رہتے تھے. عجیب ہے تاریخ اور عجیب ہے محمد رسول اللہ کے صحابہ. اگر اس بات پہ نگاہ ڈالی جائے کہ میرے محبوب تیرے تمام صحابہ کو میں نے منتخب کر کے تیرے دامن سے وابستہ کیا ہے, تو صحابی کا کردار دیکھ کے اللہ کی یہ بات سچ ثابت نہ ہو تو پھر اس بات کی حیثیت ہی کوئی نہیں رہتی. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام اب زندگی بسر کرتا ہے تو زندگی کا مقصد ہی ایک ہے, اللہ راضی ہو جائے. زندہ رہنا
اللہ کے لیے مرنا اللہ کے لیے، اور زندگی کا ہر ہر لمحہ اس نے اپنے اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ دن گھوڑے کی پیٹھ پہ گزرتا ہے، رات مسلح پہ گزرتی ہے۔ ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے نا، تہجد پڑھتے ہیں جی، اور پڑھنے والے تو پڑھتے ہیں، کبھی بات ہو بھی جاتی ہے، لیکن سارے علاقے میں دھوم مچ جاتی ہے، فلاں تہجد پڑھتا ہے جی، مسجد میں بیٹھا رہتا ہے جی، محفوظ نہیں، وہ ساری رات اپنے اللہ کے دربار میں کھڑا رہتا ہے، صرف چند لمحات اپنے جسم و جان کو تھکاوٹ سے بچانے کے لیے، آسودگی کے لیے، اور سبب اپنی جان کی آسودگی نہیں بلکہ یہ ہوتی تھی کہ صبح میں نے اللہ کی توحید کے پرچم کو لہرانے کے لیے گھوڑے کی پیٹھ پہ بھی بیٹھنا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا غلام تھا، اللہ کے نبی اس جہان سے تشریف لے گئے، صدیق اکبر کے دور میں جہاد کیا، فاروق اعظم کا دور آیا تو ارشاد فرمایا ذوالکلا تیرے بڑے غلام ہیں، اور تیرے پاس تو غلاموں کا لشکر ہے، غلاموں کا لشکر۔ امیر المومنین نے اس کو دیکھ کے جب یہ کہا کہ تیرے پاس غلاموں کا لشکر ہے، تو کتنے غلام تھے اس کے پاس؟ تاریخ کہتی ہے کہ 12,000 گھرانے اس کی غلامی میں تھے، 12,000 گھرانے، اور گھرانے میں کتنے متنفس ہوتے ہیں، کتنے جوان ہوتے ہیں، کتنے بچے ہوتے ہیں، آپ خود اندازہ کریں، اتنے غلام۔ فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا کہ یوں کرو، یہ غلام ہمیں دے دو، ہم یہ غلام تیرے خریدتے ہیں۔ اور یہ شخص پتہ کیا ہے؟ اللہ نے واقعی یہ منتخب کیے تھے۔ علامہ ابن اسیر نے اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ جب اس کے سامنے اسلام پیش کیا اور اسلامی احکامات، رسول اللہ کے فرامین، قرآن، تو ایمان لے آیا، اور ایمان لانے کے بعد اس نے 4 غلام آزاد کیے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے مسلمان بننے کی توفیق دی ہے۔ 12,000 گھرانہ اس کا غلام تھا۔ فاروق اعظم نے کہا امیر المومنین کیوں؟ ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ ہم اسلام کا دفاع کریں گے، کافر کے خلاف ان کو کھڑا کریں گے، دفاع کریں گے ہم۔ کہنے لگا امیر المومنین ایسا ناممکن ہے، یہ میں نے نہیں دینے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی خواہش کے بغیر ان کو میں ان ہاتھوں میں بیچوں جو ہاتھ وہاں ان کو استعمال کریں جہاں وہ نہ استعمال ہونا چاہیں، تو میں قیامت کے دن اللہ کا مجرم بن جاؤں۔ جہاد ہی صحیح، اگر وہ نہ چاہیں تو جبرن امیر المومنین ناممکن ہے۔ امیر المومنین سے بات ہوئی، علیحدہ ہوئے، تنہا ہوئے، تو 12,000 گھرانوں کے افراد کو کہا جاؤ تمہیں میں اپنے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ 12,000 گھرانہ جو ذوالکلا کا غلام تھا، 12,000 کا گھرانہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو بڑے پریشان ہوئے، حیران، ذوالکلا یہ کیا؟ اور تو نے 12,000 گھرانہ آزاد کر دیا ایک لمحہ میں؟ کہا ہاں امیر المومنین۔ سبب؟ کہنے لگا سبب آپ کو کیا بتلاؤں؟ زمانہ کفر میں امیر المومنین ایک دن میں اپنی قوم سے چھپ گیا،
قوم کا محبت کرنا کس مقام پہ تھا ذوالقرنین کے ساتھ؟ غور فرمائے ذرا. کہتا ہے میں اپنی قوم سے چھپ گیا. چھپتا تو وہ بیچارہ رہتا ہی تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ لوگ اس کو دیکھتے دنگ رہ جاتے اور دیکھتے ہی رہتے. کبھی نظر بھی لگ جاتی ہوتی ہے، کبھی دلوں میں کوئی غلط بات بھی آ جاتی ہے، عورت بھی مرد بھی دیکھتے ہیں. امیر المومنین ایک بہت بڑا گناہ مجھ سے سرزد ہوا زمانہ کفر میں. زمانہ کفر میں اس سے گناہ سرزد ہوا. اب یہ اسلام میں داخل ہوا ہے، اتنا دباؤ ہے اس کے دماغ پہ، اتنی پریشان ہے اس کی طبیعت، اتنا بےقل ہے اس کا نفس کہ اس کو کسی پہلو کسی کل چین نہیں آتا. بڑا گناہ امیر المومنین. فرمایا ذوالقرنین آخر وہ گناہ ہے کیا؟ کہا گناہ یہ ہے کہ جب میں چھپنے کے بعد اپنی قوم کے سامنے آیا تو 1,00,000 افراد نے میرے قدموں میں سجدہ کیا تھا. امیر المومنین اسلام لانے کے بعد اب مجھے چین نہیں آتا، نیند نہیں آتی. میں نے 12,000 گھرانوں کو آزاد اس امید پہ کیا ہے شاید ان کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرنے پہ اللہ راضی ہو جائے اور میرا یہ گناہ معاف ہو جائے. گناہ تو زمانہ کفر میں کیا ہے. غور فرمائیں، اور گناہ تو زمانہ کفر میں ہے. اور رحمت کائنات نے کہا جو کافر توحید و رسالت کا کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. زمانہ کفر میں کیے ہیں، اس نے بھی کفر میں کیے، لیکن اس کو کسی پہلو کسی کل چین نہیں. 12,000 گھرانوں کو اس لیے آزاد کر دیا کہ شاید اللہ ان کو آزاد کرنے پہ میرے اس ایک گناہ کو معاف کر دے. یہ ہے صحابی رسول. زمانہ کفر میں اس سے ایک غلط کام ہوا، غلط عمل ہوا، رات کو نیند نہیں آتی، دن کو سکون نہیں آتا، اور سکون حاصل کرنے کے لیے 12,000 گھرانوں کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہے. ہم بھی تو مسلمان ہیں نا، ہم بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں نا، ہم بھی تو اللہ کو ماننے والے ہیں نا. اور غور کرنا ہے، اپنے من پہ ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اسلام سے محبت، محمد الرسول سے عقیدت اس بات پہ مجبور کرتی ہے زمانہ کفر کا وہ گناہ جس کو یہ بڑا بھاری گناہ سمجھتا ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ اللہ کی رضا کے لیے کر دکھائے، اور جو کر دکھایا وہ 12,000 گھرانوں کو آزاد کرنا تھا. جس کے متعلق کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. امیر المومنین عمر فاروق جیسے آدمی پریشان ہو گئے، 12,000 گھرانوں کو آزاد کر دیے. اور مقصد کیا تھا؟ اللہ راضی ہو جائے اور میرا گناہ معاف ہو جائے. کبھی ہم نے بھی سوچا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کو رسول مانتے ہیں، اللہ کو اپنا الہ مانتے ہیں. میں بھی مانتا ہوں، میرا باپ بھی مانتا تھا، میرا دادا بھی مانتا تھا، میرا پردادا بھی مانتا تھا. ساری لڑی اللہ اور رسول کے ساتھ وابستہ تھی. کبھی کسی جرم کے کر دینے کے بعد رات کو نیند خراب ہوئی ہے؟ کبھی پہلو بدلا ہے کہ میں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے؟ اللہ نے منع کیا، رسول اللہ نے منع کیا، نسل در نسل مسلمان چلتا آ رہا ہوں، لیکن میرے دل میں ایک لمحہ کے لیے خوف نہیں آتا. ایک بار کیا، پھر کیا، پھر کیا، پھر کیا، دن رات گناہوں میں سرتابی میں گزر رہا ہے، لیکن ایک لمحہ کے لیے یہ سوچ پیدا نہیں ہوئی کہ میں کیا کر رہا ہوں. اس نے اس جرم کی بنا پہ
جس کو اللہ نے کلمہ طیبہ پڑھنے کے ساتھ ہی معاف کر دیا تھا، 12,000 گھرانوں کو آزاد کیا. کیا سبب تھا؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رہنمائی جو اللہ کے نبی نے رہنمائی کی انسانیت کی کہ اس دنیا میں رہ کے یہ زندگی بسر کر کے اگر تم اپنی عاقبت نہ بنا سکے تو تم جیسا گناہگار انسان کائنات میں کوئی نہیں. کس طرح اللہ معاف کر سکتے ہیں؟ کس طرح سکھ، کس طرح چین مل سکتا ہے؟ اور اللہ کہتا ہے اس طرف توجہ دو، اور تم توجہ تب دے سکتے ہو جب تم اوراق تاریخ کے کھلے اوراق میں محمد رسول اللہ کے غلاموں کی باتیں پڑھو، ان کو سنو، ان کو. تمہیں پتہ چل جائے گا کہ انسان اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، انسان اپنی عاقبت کو بخیر بنانے کے لیے، انسان آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کون سا کردار ادا کرتا ہے. اور پھر اس کا یہ کردار جو انسانوں کے سامنے تھا اور آکے تاریخ میں اس کا انجام ایک ایسا تابناک انجام تھا کہ اس جہان کو چھوڑ جانے کے بعد اللہ نے اس کی زندگی کو مسلمانوں کے سامنے پیش کیا. کس طرح؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فتنہ کے متعلق بہت ارشاد فرمایا کرتے تھے. وہ فتنہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا آپس میں قتال. اور یہ قتال مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کی بنیاد بنا. جنگ جمل میں طلحہ و زبیر علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور جنگ صفین میں سیدنا امیر معاویہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہم قتال کرتے ہیں، اور کم و بیش 90,000 مسلمان ان دونوں جنگوں میں شہید ہوا ہے مسلمان کے ہاتھوں. بدنصیبی کی انتہا ہے. اسلام کے دو عظیم کردار ذوالقلع اور عمار بن یاسر مقابل ہیں. سیدنا ذوالقلع سیدنا امیر معاویہ کی فوجوں میں ہیں، اور سیدنا عمار بن یاسر علی المرتضی کی فوجوں میں. باہم کوشش کے باوجود نہ بچ سکے. جو لوگ اس لیے یہاں گھسے ہوئے تھے کہ اسلام کے بڑھتے ہوئے طوفان کو روکا جائے، ان کا علم تھا میدان قتال میں اسلام کو نیچا نہیں دکھایا جا سکتا، تو پھر کیا کیا جائے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. شاطر دباغوں نے سوچا کہ مسلمانوں کے اندر داخل ہو گئے، افتراق پیدا کر دو. افتراق پیدا کر دی ہے. باہم قتال ہوا، 90,000 کے قریب مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہوئے. ان میں بہت سارے لوگ تھے جو اس قتال کو ناجائز سمجھتے تھے. وہ نہ سیدنا امیر معاویہ کی طرف اور نہ سیدنا علی المرتضی کی طرف، خاموشی سے گھر بیٹھے ہیں. بڑے بڑے دلاور، تلوار کے دھنی، بہت بڑے مجاہد، جہاد کا عزم رکھنے والے اپنی تلواروں کو اپنے میانوں میں ڈال کے گھر میں بیٹھتے ہیں. باہم لڑائی ہو رہی ہے، اور باہم لڑائی کا نتیجہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. صلح کا نتیجہ کیا ہوا کہ پھر وہ لوگ سرگرم ہوئے، صلح کے بعد پھر سرگرم ہوئے اور مسلمانوں میں افتراق اور انتشار پھیلانے کی ہر کوشش کی. کاش یہ جنگ ہوتی نہ، ہو گئی. ابو محسا رحم اللہ علیہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے افضل شاگرد ہیں. مورخ لکھتے ہیں کہ افضل شاگرد ہیں. عبداللہ بن مسعود
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور عبداللہ بن مسعود اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، اور صحابی بھی وہ جن کے علم کا اقرار محمد رسول اللہ نے کیا تھا اور کہا تھا اللہم علمہ القرآن، اللہ عبداللہ کو قرآن تو سکھا۔ کسی کو کوئی محدث سکھاتا ہے، کسی کو کوئی مفسر سکھاتا ہے، کسی کو کوئی ولی سکھاتا ہے، کسی کو کوئی مولوی سکھاتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا میرے اللہ کوئی نہیں، عبداللہ بن مسعود کو تو قرآن سکھا۔ اس کے سامنے زانو تلمس طے کرنے والا وقت کا ولی ہے۔ مورخ لکھتا ہے کہ انتہا درجے کا مقبول و محبوب الاستیاب میں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ابن عبد البر نے، کہ انتہائی بزرگ ترین انسان، متقی، پرہیزگار، شب زندہ دار، رات کو سوتا ہے، خواب میں کہتے ہیں ابو میسرہ میں جنت میں گیا، جنت میں میں نے دیکھا کہ ایک عظیم باغیچہ، خوبصورت باغیچہ ہے، اور عمار بن یاسر اور ذوالقرنین بہترین خوبصورت سفید لباس پہنے جنت کے خوبصورت باغیچے میں ہنستے مسکراتے خوش گپیوں میں مصروف ہیں۔ عمار، ذوالقرنین، ابو میسرہ کہتے ہیں میں خواب میں آگے بڑھتا ہوں، میں نے کہا اور تم دونوں باہم لڑے نہیں تھے؟ تم نے ایک دوسرے کو قتل کیا اور دونوں جنت میں؟ کہا کام تو غلط ہوا تھا لیکن وجدنا اللہ رحمہ، ہم نے اپنے اللہ کو انتہائی رحم کرنے والا پایا ہے اور وسیع المغفرت پایا کہ اللہ نے ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے۔ دونوں اللہ کی جنت میں۔ کون؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ کی فوج کا مقتول، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ کی فوج کا مقتول، دونوں عظیم انسان، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام جنہوں نے زندگی قربان کر دی، مال قربان کر دیا، دولت قربان کر دی، لیل و نہار قربان کر دیے۔ اگر کچھ سامنے تھا تو اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ کا فرمان۔ اللہ نے بتلایا کہ اجتہادی غلطی کے باوجود دونوں جنت میں مسکرا کے، ہنس کے، خوش گپیوں میں مصروف ہیں، اور یہاں بدبخت انسان ان پہ اعتراض کر کے اپنی عاقبت کو برباد کرنے بیٹھے ہوئے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس انداز سے اطاعت کی اور اس طرح اسلام میں داخل ہو کے سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ اللہ نے دنیا میں ایک عظیم انسان کی خواب کی معرفت بتلایا کہ یہ لوگ جنت کے وارث ہیں، چاہے کوئی امیر معاویہ کی طرف سے لڑے، چاہے کوئی علی المرتضیٰ کی طرف لڑے، شہید ہو جائے یا غازی رہے ایک دوسرے کا، فرمایا سب اللہ کے محبوب و مقبول ہیں، ان کے لیے اللہ نے جنت کے دروازے کھولے ہوئے۔ صحابی تھا نا، اللہ نے جنت دکھا دی دنیا میں، ہم باہم لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور کوئی سیدنا علی المرتضیٰ پہ اعتراض کرتا ہے، کوئی سیدنا امیر معاویہ پہ اعتراض کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں شرم کرو، ان دونوں میں سے کوئی اس مقام پہ نہیں کہ تمہاری جیسی غلیظ زبانیں اپنے منہ سے بکواس کریں ان کے متعلق۔ کونین کے آقا، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیغام کو پہنچا رہے ہیں۔ وہ دور شام اور عراق کے راستے میں دھوپ مچی ہوئی ہے ایک شخص کی، کوئی راہی، کوئی قافلہ اس سے محفوظ نہیں ہے، بہت بڑا ڈاکو، چور، اور وہ لوگ اتنے پریشان ہیں اس سے
اتنے تنگ ہیں اس سے، قافلے محفوظ نہیں، تنہا جانے والا کوئی محفوظ نہیں، اور اس کے دل میں ذرا برابر خوف نہیں، لوٹتا ہے، قتل کرنا پڑے تو قتل بھی کرتا ہے، اور اپنے آپ کو چھپانے کے لیے چرواہا بنا ہوا ہے، اس کے پاس بھیڑ بکریاں بھی ہیں، بہت بڑا ڈاکو ہے، چور ہے، لٹیرا ہے، لوٹ لوٹ کے دولت کے انبار لگا دیے، سنگ دل ہے، ذرا بھی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ لوگ بد دعائیں کرتے ہیں کہ کاش اس سے جان بچ جائے، لیکن کسی کی دعا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ سبب کیا تھا؟ سبب کچھ اور تھا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اس کے کانوں تک نہیں پہنچی تھی۔ ایک وقت آیا کہ یہ اپنا مال چرا رہا ہے، بکریاں اور بھیڑیں۔ ایک بھیڑیا اس کی بکریوں پہ حملہ ور ہوتا ہے، یہ اس پہ حملہ ور ہوتا ہے کہ میرے جیسے بھیڑیے کی موجودگی میں تو کیسی ہو سکتا ہے، مار بھگایا۔ پھر وہ کہتے ہیں تھوڑا سا دور ہو کے وہ کہتے ہیں کہ رافع، یہ رافع بن عمیر ہیں، عمیرہ، رافع اور کیسی زندگی بسر کر رہے ہو؟ کیا مقصد؟ مقصد یہ تھا کہ یہ اللہ نے میری خوراک بنائی ہوئی ہے، چھوڑو ان کو، اپنے کردار کو، اپنے لیل و نہار کو، جاؤ مدینہ میں اللہ کا نبی محمد آ گیا ہے، اس سے تعلق کی بنا پہ دنیا میں بھی کامیابی اور عقبہ میں بھی کامیابی ہے۔ اپنی دنیا کو برباد کر رہے ہو، اپنی آخرت کو جہنم کے سپرد کر رہے ہو، جاؤ محمد کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، دنیا بھی بہتر بن جائے گی اور عاقبت بھی بہتر بن جائے گی۔ ڈاکے ڈالنے والا، لوٹنے والا چور جب بھیڑیے کے منہ سے یہ بات سنتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ اور کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہتے ہیں میرے محبوب، یہ تمام صحابہ جو تیرے دامن سے وابستہ ہیں یہ میری مہربانی ہے، میں لایا ہوں ان کو۔ یہ ڈاکو، چور، لٹیرا، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کا پیغام انسان کی معرفت اس تک نہیں پہنچا، تو اللہ نے ایک بھیڑیا بھیجا، خونخوار بھیڑیا، اور وہ اس کو پیغام دیتا ہے کہ اپنی دنیا کے متعلق سوچتے ہو، خون کرتے ہو، ڈاکے ڈالتے ہو، چوریاں کرتے ہو، اپنی دنیا کو تباہ کر رہے ہو، اپنی عاقبت کو بھی تباہ کر رہے ہو۔ جاؤ مدینہ میں ایک اللہ کا محبوب آیا ہے جس کے دامن سے وابستہ ہو کے، جس کی اطاعت کر کے، جس کی فرما برداری کر کے بڑے سے بڑا گناہگار بھی اللہ کی جنت کا وارث بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، سب کچھ چھوڑا، اٹھ بھاگا محمد رسول اللہ کے پاس۔ اللہ کے نبی کو دیکھا، کہنے لگا اللہ کی قسم، ایسی باتیں جو دل میں داخل ہو جاتی تھی اور بول سچے، زبان میٹھی، 14ویں کے چاند سے زیادہ چمکدار چہرہ، میں محمد کی طرف دیکھتا ہوں اور دیکھتے ہی رہ جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سنی، عرض کیا آقا میں آپ پہ ایمان لانے کو حاضر ہوا ہوں، میرا ایمان قبول کیجئے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نکالا، دستے حق پرست پہ بیعت کی۔ کس نے؟ ساری زندگی ڈاکے مارنے والا، ساری زندگی راستوں کو اجاڑنے والا چور، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، اور یہ خود نہیں آیا،
اس تک انسانوں کی معرفت پیغام نہ پہنچا تھا. اللہ کہتے ہیں یہ میں نے اکٹھے کیے ہیں. اور اکٹھا کس طرح ہوا؟ بھیڑیے کو کہا جاؤ اس کو بتلاؤ کہ فلاں آدمی پہ فلاں مقام پہ فلاں انسان ہے, جڑ جاؤ اس کے ساتھ, دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. بھیڑیا کہتے ہیں محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ کرنے کے لیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سنی, دل میں انقلاب آیا, اپنی گزشتہ زندگی پہ پریشان ہوتا ہے. رات کو اٹھ کے قرآن پڑھتا ہے, نفل پڑھتا ہے, دل کو پریشان ہے, موقع ملتا ہے جہاد بھی کرتا ہے. اتنا پریشان کہ اللہ میرا یہ کردار, میرا یہ لیل و نہار بخشے بھی جا سکتا ہوں کہ نہیں. کلمہ توحید و رسالت پڑھنے کے بعد میں نے اس کیا نا, جو نبی ایک کائنات کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے اس کے لیے صرف آخرت رہ جاتی ہے, دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ نہیں اللہ نے کہا, یہ نہیں رسول نے کہا کہ دنیا کماؤ نہیں, دن رات محنت کرو, لیکن دنیا کو آخرت پہ ترجیح نہ دو. یہ محمد رسول اللہ کا پیغام. یہ پریشان ہے, اللہ بخشا بھی جا سکتا ہوں کہ نہیں, میری رات کوئی نہیں. جب میں نے کسی کا مال نہ لوٹا ہو اور بہت سے لمحات پہ مجھ سے خون بھی ہوا, اللہ ایسے باغی کی بھی تیرے ہاں کوئی گنجائش ہے کہ نہیں. قرآن پڑھتا ہے, نوافل پڑھتا ہے, اذکار کرتا ہے, کہتا ہے ایک وہ دن تھا کہ دن کو میرے لیے اندھیرا تھا, آج میں نے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستگی اختیار کی. اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اللہ کے حضور سر جھکا دیا, اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کی, قرآن کی تلاوت, رات کا قیام, ذکر و اذکار. کہتے ہیں اللہ کی قسم پہلے دن میں نصف النہار پہ بھی میرے لیے اندھیرا تھا, اب رات کی تاریکی میں چلتا ہوں, میرے آگے بھی نور ہوتا ہے, میرے دائیں بھی نور ہوتا ہے, میرے بائیں بھی نور ہوتا ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کے بعد ساری انسانیت کو تباہ برباد کرنے والا, لوٹنے والا انسان محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوا, اللہ کے نبی کے احکامات کو اپنا لیا, اللہ نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا, اور پھر لوگوں کو بتلایا کہ دیکھو ایسا انسان جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, ایسا انسان جب نبی کی سنت کو اپنا لیتا ہے, پھر اللہ کس طرح اس کی عاقبت کو بدل دیتا ہے, اس کے انداز کو بدل دیتا ہے, اس کی سوچ کو بدل دیتا ہے, اس کی دنیا کو بدل دیتا ہے, کہ لوگ رات کی تاریکی میں چلتے ہوئے دیکھتا ہے آگے بھی روشنی ہے, دائیں بھی روشنی ہے اور بائیں بھی روشنی ہے. یہ اب بھی ہو سکتا ہے اگر ہم وہ کردار اپنا لیں جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کا کردار تھا, کہ اللہ کہتے ہیں آمنو کما آمن الناس, او ایمان اس کی قدر و منزلت ہے, قیمت اس ایمان کی پڑے گی جو ایمان ویسا ہے جیسے محمد رسول اللہ کے صحابہ کا. اور دیکھیں نا ساری زندگی کیسے بسر کی ہے, لیکن چند دنوں کے لیے محمد رسول اللہ سے وابستہ ہوا, مرنے کے بعد نہیں. دنیا کو زندگی میں ہی بتلا دیا کہ یہ ماضی میں ڈاکے اور قتل کرنے والا انسان جب اللہ کا بن جاتا ہے اللہ سب کچھ معاف کر دیتا ہے, اور دن کو نہیں رات کو بھی روشنی مل جاتی ہے. اور اللہ نے ہمیں کہا ہے کیسے بنو, ایسا کردار اپناؤ, ایسے بن کے مجھے دکھاؤ, تم ایسے بن کے دکھاؤ, میں وہی حالات پیدا کر دوں گا جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کے حالات ہیں. فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا